السلام علیکم، امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہی کچھ جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے 4 سال سے افغانستان میں ان کی حکومت تھی۔ افغان طالبان اگست 2021 سے جو ہے وہ پاور میں ہے افغانستان میں، اور پاکستان کو یہ امید تھی کہ افغان زمین جو ہے سرزمین اب وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن افغان طالبان کے پاور میں آنے کے باوجود، جیسے کہ پہلے حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں بھی افغان سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے، اور اس میں تو ہم کہتے تھے کہ جو انڈیا جو ہے وہ بیسیکلی انوالو ہے، انڈیا کا وہاں گڑھ بن گیا ہے افغانستان کے اندر۔ لیکن اب جب ان طالبان کی حکومت آئی تو یہ سلسلہ پھر بھی جاری رہا، اور ٹی ٹی پی تحریک طالبان کے لوگ جو ہیں وہ نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ بلوچستان سمیت ملک بھر کے مختلف حصوں میں حملے کرتے رہے۔ اس سے بہت سے لوگوں کو، خاص طور پہ عام لوگوں کو، سویلینز کو، فوجیوں کو اور ایف سی پولیس کے اہلکاروں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اب جب پاکستان نے فائنلی جو ہے ان کو بہت سمجھایا، بہت عرصے سے پاکستان نے بار بار اسحاق ڈار صاحب جو پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ہیں، اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ بھی وزیر خارجہ رہے، تو انہوں نے بھی، اور باقی جتنے بھی مطلب عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی، اور اب جو ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے اندر بھی بار بار وزیر دفاع جو خواجہ آصف ہیں وہ بھی بار بار جاتے رہے، وزٹ کرتے رہے، پاکستان کے انٹیلیجنس چیف بھی، اور ان کو سمجھاتے رہے کہ آپ کے آنے سے تو ہمیں حوصلہ ملا تھا کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن یہاں سے تو مسلسل افغان طالبان جو ہے ان کی مطلب بھرپور معاونت کے ساتھ جو ہے ٹی ٹی پی حملے کر رہی ہے، تو اور اس کے علاوہ نہ صرف ٹی ٹی پی بلکہ بی ایل اے کے لوگ بھی۔ تو پاکستان کے سمجھانے کے باوجود افغانستان جو ہے افغان طالبان کی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی، ایک کان سے سن رہی تھی، دوسرے کان سے نکال رہی تھی، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ہمیں ثبوت دیں۔ جب ثبوت دیتے تو پھر کہتے کہ نہیں، یہ تو پاکستان کے اندر ہی ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل ایزی لیا ہوا تھا انہوں نے۔ اب جب پاکستان نے پچھلے دنوں میں، یہ پچھلے 1 ڈیڑھ ہفتے کے اندر جس طرح سے پاکستان نے اسٹرائکس کی کابل کے اندر، قندھار کے اندر، اور اسی طرح سے پاکستان نے جو ہے بھاری مشینری جو ہے توپ خانہ اور باقی چیزیں جو ہیں وہ یوز کی، تو ان کو عقل ٹھکانے آ گئی اور انہوں نے فائنلی جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیے۔ اب جو ہے دوسری طرف دوحہ آپ کو پتہ ہے، اور ترکیے جو ہے، ان دونوں مطلب قطر نے اور ترکیے نے، ان دونوں، یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ قطر اور ترکیے جو ہے ان دونوں کا آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی وہاں پہ حکومتیں ہیں یا جو بھی حکمران ہیں، ان دونوں ممالک کے اندر وہ اسلامی مسلم بردرہڈ پہ بلیو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اوائڈ کرنا چاہیے آپس کے کانفلکٹ سے، لڑائیوں سے، اور تو اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ ان دونوں ممالک کے جو ہے وہ ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ جتنے بھی کانفلکٹ جہاں پہ بھی دنیا بھر میں ہو، خاص طور پہ مسلمانوں میں، ان کو ختم کیا جا سکے۔ اب پاکستان نے، طالبان نے دوحہ کا مطلب قطر کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہمیں ان سے بچائیں، کہ ہم ان کے حملوں کی تاب نہیں لا سکتے، جو کہ پاکستان نے جوابی کارروائی ہمارے خلاف شروع کی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ قطری گورنمنٹ نے جو ہے اور ترکیے نے مل جل کے دوحہ کے اندر جو ہے مذاکرات کروائے، اور اس میں افغان طالبان کے جو وزیر دفاع ملا یعقوب تھے، جو ملا عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے خواجہ آصف جو پاکستان کے وزیر دفاع، ان دونوں نے شرکت کی، اور انٹیلیجنس چیف جو تھے دونوں ملکوں کے، انہوں نے بھی شرکت کی، ترکی کے انٹیلیجنس چیف نے بھی شرکت کی، اور پھر یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے، اور نہ صرف سیز فائر جو ہے وہ اس پہ عمل کیا جائے گا، بلکہ جو ہے پاکستان جو ہے اس کی اجازت کبھی نہیں دے گا کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف حملوں پہ استعمال ہو۔ اس پہ طالبان کے جو وزیر دفاع تھے انہوں نے ایگری کیا، اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد جو ہے ہماری زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ یہ بڑا خوش آئند ہے کہ اگر افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہاں ترقی اور خوشحالی کے لیے سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ امن ہوتا ہے، سیکیورٹی جو ہے وہ لازمی ہے، مطلب کسی بھی معاشرے کے لیے، اور پاکستان مسلسل جو ہے وہ ان حملوں سے گزر رہا تھا، پاکستان مسلسل کارروائی بھی کر رہا تھا دہشت گردوں کے خلاف، لیکن اس کے باوجود پاکستان پہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ حملے ہو رہے تھے۔ افغانستان میں امن تھا، جو کہ ہونا بھی چاہیے، لیکن پاکستان کی جو ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے اور بلوچستان کے اندر ہر دوسرے دن جو ہے وہ دھماکے ہو رہے تھے، حملے ہو رہے تھے، اور گھات لگا کر جو ہے یہ ملیٹنٹ بی ایل اے کے لوگ ہوں یا ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں، یہ سارے کے سارے جو ہے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک انہوں نے جنگ جو ہے وہ مطلب شروع کی ہوئی تھی، اور بنا کسی اس وجہ کے، تو افغان طالبان کی بھرپور معاونت تھی ان کو اور تھپکی تھی، اور اب افغان طالبان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کا ہم سامنا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم یہ گریلا وار اور اس میں تو پاکستان کے ساتھ شاید اس کو نقصان پہنچا سکے، لیکن اگر ہمیں
کنونشنل وار کی طرف آنا پڑے تو ہم ان کا سامنا نہیں کرتے، کیونکہ پاکستان کے پاس آپ کو پتہ ہے جدید ترین جو ہے وہ ایئر فورس ہے، اور وہ اس نے نہ صرف انڈیا کو دھول چٹائی، وہ افغانستان کو بھی اس نے 2 دن میں گھٹنوں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اور افغان طالبان نہیں چاہیں گے کہ ایک دفعہ سے ان کا ملک جو ہے بد امنی کا شکار ہو، لیکن اس سے پہلے کیونکہ وہاں پہ پچھلے 40-50 سال سے یہی کچھ چل رہا ہے، اور وہ پاکستان کو بیچ میں جو ہے وہ لے کے آ رہے تھے اس سارے سلسلے کے اندر، کہ پاکستان کو بھی مسلسل جو ہے وہ حملوں کا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ اب افغان طالبان نے وعدہ کیا ہے، اس کے گارنٹر جو ہیں وہ قطر ہے اور ترکی ہے، اور اگر یہ افغان طالبان وعدہ پورا کرتے ہیں اور یہ ولنگنیس جو ہے وہ شو کرتے ہیں کہ ہاں ہم ٹھیک ہے طالبان کو، کیونکہ یہ جو پاکستانی طالبان ہیں ان کو روک سکتے ہیں، یہ یا تو ان کو اپنی سرزمین سے نکال سکتے ہیں، پاکستان کے ہینڈ اوور کر سکتے ہیں، اگر ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ رک جائیں، اب دوبارہ آپ نے پاکستان کی سرزمین پر حملہ نہیں کرنا، اگر ان کی جتنی بھی دوستی ہو ان کو حوالے نہ بھی کرنا چاہیں، یہ روک سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ افغان طالبان جو ہے ان کے مائنڈ میں ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے مطلب اس ایگریمنٹ پہ سائن ہونے سے پہلے تک ان کے ذہنوں میں ہے کہ ہم نے ہم نے روس کو بھگایا، ہم نے امریکہ کو بھگایا، لیکن انہوں نے یہ روس امریکہ کو اکیلے نہیں بھگایا، اس میں روس کو بھگانے میں امریکہ اور پاکستان کی سپورٹ شامل تھی، اور امریکہ کو بھگانے میں پھر پاکستان کی ایک دفعہ سے سپورٹ شامل تھی۔ تو اب امید ہے کہ یہ حملے رک جائیں گے۔ ان حملوں کے رکنے سے نہ صرف افغانستان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ پاکستان نے ان حملوں کے پے در پہ حملوں کے بعد پاکستان نے نہ صرف وہاں پہ اسٹرائکس کیے، پاکستان نے بھرپور جواب دیا، اس کے بعد پاکستان نے یہ کام بھی کیا کہ یہاں سے جو افغان مہاجرین تھے جو انلیگل یہاں پہ رہ رہے تھے، جن کے پاس کوئی کاغذ پتر نہیں تھا، ان کو بھی نکالنا شروع کیا۔ اور اس سے بھی ظاہری بات ہے ان کی اکانومی کا برڈن آئے گا، جو کہ پہلے ہماری اکانومی کا بنا ہوا تھا، اور پاکستان کے لیے جو لوگ یہاں سے جائیں گے، جو بھی وہاں پہ بچے گا جابس یا اپرچونیٹیز وہ پاکستانی لوگوں کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے پاکستان نے بارڈر بھی بند کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے افغانستان ایک لینڈ لاک جو ہے وہ کنٹری ہے، اور وہ اس کا کوئی اس طرح سے سمندری راستہ تو ہے نہیں، تو اس کو ساری تجارت جو ہے وہ پاکستان کے تھرو کرنی پڑتی ہے۔ اسے انڈیا سے بھی اگر کوئی سامان لینا ہے تو وہ بھی پاکستان کے جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو اب جو ہے جب اس طرح سے افغانستان کی جو طالبان کی گورنمنٹ ہے ان کے اوپر پریشر پڑا، تو انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو نہ صرف ٹی ٹی پی کے لوگوں کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ یہ بڑا مسائل فیصلہ ہے اور یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ اب یہ کی جانی چاہیے کہ وہ اس فیصلے پہ قائم رہیں، کیونکہ اگر اس فیصلے پہ قائم نہیں رہیں گے تو ان کے لیے حالات مزید مشکل ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ اس فیصلے پہ قائم رہتے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہے پاکستان پہلے ہی آفر کر چکا ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اندر ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، اور ترقی کی راہیں ان لوگوں کے لیے مطلب افغانستان کے لیے بھی کھل سکتی ہیں۔ افغانستان کو بھی اب آگے آنا چاہیے، اس کو معاشرے کا جو ہے مطلب جیسا دوسری دنیا کے ساتھ ہاتھ ملا کے آگے چلنا چاہیے، یہ نہیں کہ اب جنگ و جدل کا سامان جو ہے گرم کیا رکھے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔